اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ انا بے شک ربک آپ کا رب یعلم جانتا ہے، انکا بے شک آپ تقوم کھڑے رہتے ہیں، ادنا کم، من ثلثی اللیل 2/3 رات سے، ونصفہ اور اس کے آدھے سے، وثلثہ اور اس کے تہائی سے، وطائفۃ اور ایک جماعت، من الذین ان لوگوں کی، معک جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی 2/3 رات سے کم اور نصف رات سے کم اور تہائی رات سے کم کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یقدر مقدر کرتا ہے اللیل والنہار رات اور دن کو، عالمہ اسے معلوم ہے، لن تحصوہ کہ تم ہرگز اس کو ضبط نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم اس نے تم پر توجہ فرمائی ہے، مہربانی فرمائی، فقرؤ تم پڑھا کرو، ما تیسرا جو آسان محسوس ہو، من القرآن قرآن میں سے، عالمہ اسے معلوم ہے، ان سیکون کہ ان قریب ہوں گے، منکم تم میں سے مرضى بیمار، وآخرون اور دوسرے لوگ، یضربون سفر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، یبتغون من فضل اللہ یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، من فضل اللہ اللہ کا فضل، وآخرون اور دوسرے لوگ کچھ لوگ، یقاتلون وہ قتال کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فقرؤ تم پڑھ لیا کرو، ما تیسر منہ جو آسان لگے اس میں سے، اس قرآن میں سے، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو اچھا قرض دو، وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیر نیکی بھلائی، تجدوہ تم اسے پاؤ گے، من عند اللہ تجدوہ عند اللہ اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں، ہوا خیرا وہ بہتر ہے، واعظم اجرا اور بہت بڑا ہے اجر کے لحاظ سے، واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ اس سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کے بارے میں تعلیمات دی ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ آپ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، آدھی رات تک عبادت کریں یا رات کے 2/3 حصے میں عبادت کریں یا 1/3 میں عبادت کریں۔ شروع میں یہ فرمایا تھا، جیسے سورہ مزمل کے شروع میں ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ آدھی رات جاگ کر عبادت کریں، جس میں کچھ کم کر دیں آدھی رات سے۔ تو چونکہ اس وقت صحابہ کرام پر گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں اور رات کا وقت ہوتا تھا، صحابہ کرام کثرت سے عبادت کرتے تھے، رات کو کثرت سے تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، اور اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے، نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 ماہ یا 12 ماہ کے بعد یہ حکم منسوخ فرما دیا کہ اب تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض نہیں رہی بلکہ نفل مستحب بن گئی ہے، اور نمبر 2 آدھی رات اور رات کے 2 حصے یا 1 حصہ بھی قیام فرض نہیں رہا، بلکہ یہ فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو مقدر فرماتے ہیں، چھوٹا بڑا فرماتے رہتے ہیں، جیسے گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہوتا ہے۔ اگر رات چھوٹی ہو گرمی کے موسم میں اور ایک مسلمان ساری رات عبادت ہی کرتا رہے یا 2 حصے عبادت کرے، اس کا آرام پورا نہیں ہوگا، آرام پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تفریط فی النوم، جتنی نیند کی ضرورت ہے اس میں کمی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اگر ان کا 2/3 حصہ عبادت فرض کی جاتی
اور فرض رہتی تو مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری دقت پیش آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا کہ تہجد کی نماز فرض نہیں رہی، نفل اور مستحب بن گئی ہے. دوسرا اس کی مقدار تھی رات کی عبادت کی وہ بھی کم فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ان تحصوا فتاب علیکم. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ تم اس پابندی کو نبھا نہیں سکو گے، تم میں طاقت و قوت نہیں ہے. تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور اب یہ فرمایا کہ جتنا تمہیں قرآن آسانی سے آسان محسوس ہو اتنا تم پڑھ لیا کرو اور اس قرآن کو تہجد کی نمازیں پڑھ لیا کرو. فقہائے احناف نے اس سے بھی یہ سمجھا ہے کہ ان الفاظ سے، اور یہی الفاظ دوبارہ بھی آ رہے ہیں آگے فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ نماز میں کم از کم 3 چھوٹی آیات، یہ 1 آیت یہ پڑھنا ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے ان الفاظ کی وجہ سے. اور ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے اور مسلمانوں کے سارے حالات کو دیکھ کر حکم دیتے ہیں. تاکہ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے. تندرستی کی حالت میں تو انسان کثرت سے عبادت کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ سارا دن رزق بھی تلاش کریں گے، اور تقریباً سب لوگ ہی رزق تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. آدمی مشقت برداشت کرتا ہے، دن میں مشقت برداشت کرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی. وجعلنا النہار معاشا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن کو معاش یعنی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے بنایا. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کو چھپانے والی اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ان کو بھی رات کو آرام کی ضرورت ہے. تو انسانی ضروریات دیکھ کر اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں. یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے کہ ہر شخص کے لیے ہر حکم نہیں ہوتا، ہر شخص کے لیے ہر حکم نہیں، اور ہر حال میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر حال میں اس کام کو لازمی کرے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی استطاعت اور اس کی طاقت اور اس کی فرصت دیکھ کر اللہ کے احکام متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے آدمی جب بھی روٹین کے جو اعمال ہیں نماز روزہ وغیرہ، ان کے علاوہ جو نیک کام کرنا چاہے اپنے قریب کسی محقق عالم دین سے یا مفتی صاحب سے مشورہ کر لے کہ یہ کام میرے لیے نیکی بھی ہے یا نہیں. مثلاً ایک آدمی بہت بیمار ہے اور اس کی نفل نماز پڑھنے کی روٹین ہے، اور اگر صد رات سے روٹین ہے لیکن اب وہ پڑھ نہیں سکتے، بیماری کی وجہ سے غنودگی طاری رہتی ہے، بیماری کی وجہ سے دوا استعمال کرنے سے نیند زیادہ آتی ہے، جسم میں کمزوری بہت زیادہ ہے. اب ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں اب کہ ان کے لیے اب بھی 100 نوافل پڑھنا نہیں افضل ہوں، بلکہ ان کے لیے افضل اب کام یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، وقت پر دوا لیں، آرام کریں تاکہ صحت ٹھیک ہو جائے. جب صحت اچھی ہوگی تو پھر انسان فرائض بھی ادا کرے گا، نوافل بھی ادا کرے گا. صحت اچھی نہ ہو پھر انسان فرض بھی ادا نہیں کر سکتا، چلے کہ نوافل ادا کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی مجبوریاں بیان فرمائی کہ ان مصروفیات مجبوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم میں کمی فرما دی ہے. میں فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ جو تم میں آسان محسوس ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو. واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دو. اللہ کو اچھا قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کے سامنے رشتہ داروں میں مسلمانوں میں سے کوئی آدمی اگر مستحق آئے جو دولت کا ضرورت مند ہو تو آدمی اس کو صدقہ خیرات دے. صدقہ خیرات اگر نہ دے سکے تو کم از کم قرض حسنہ ہی دے دے، جتنے پیسے دے رہا اتنے ہی واپس لے، یہ قرض حسن ہے. اللہ نے اس کو قرض حسن، صدقہ خیرات کو قرض حسن اس لیے فرمایا جیسے ایک شریف آدمی قرض کو لازمی واپس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نام پر خرچ کیے پیسے کو واپس فرماتے ہیں. کہ فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو خیر تم آگے بھیجو گے اپنے لیے اللہ کے یہاں سے ضرور پاؤ گے. انسان مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے پاس جا کے محفوظ ہو جاتی ہے. وہ خیر و اعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہوتی ہے اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر فرمایا واستغفر اللہ، تم اللہ سے استغفار کرو، معافی طلب کرو کہ نیک اعمال کرنے میں انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. تہجد کی نماز کا تذکرہ آیا. تہجد کی نماز بڑی اہم نماز ہے. حدیث میں اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگائی جاتی ہے کہ ایسا مسلمان جو رزق مانگے اس میں رزق عطا کروں.
ہے کوئی ایسا شخص جو کسی بیماری میں مبتلا ہو شفا مانگے اسے شفا عطا کی جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس سے خلاصی چاہے اسے خلاصی دی جائے. تو اس طرح یہ آواز آتی رہتی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے اہم اور فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے، اور رات کے آخری حصے کی جو نماز ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم قیام اللیل کیا کرو، نہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو. تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے ہر مسلمان کو. اس کا افضل وقت تو رات کا آخری حصہ ہے صبح صادق ہونے سے پہلے، لیکن تہجد کی نماز کا وقت فجر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص سے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو، نہ اٹھ سکے، تو کم از کم رات کو عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ تہجد کی نیت سے 2 4 6 8 10 12 رکعت پڑھ لیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 12 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. تو لیکن اس سے کم بھی کوئی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، ادا کر لینی چاہیے ہمیں. عشاء کی 4 رکعت فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کر لیں، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لیں 2 4 6 8 10 12 رکعت، پھر اس کے بعد وطر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا کر کے سو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے. دوسرا یہ کہ قرآن پڑھنا چاہیے رات کو. حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزانہ رات کو 10 آیتیں پڑھے گا تو وہ غافلین میں اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوگا. جو 10 آیتیں بھی نہیں پڑھتا رات کو وہ غافلین میں شمار ہوگا. اور جو 100 آیتیں پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں میں شمار ہوگا. اور جو 1000 آیتیں رات کو قرآن کریم کی پڑھے گا تو وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اس لیے رات کو کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھ کے آدمی کو سونا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.